السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 11 جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 12 سٹارٹ کریں گے۔ سبق نمبر 12 جو ہے یہ نون ساکن اور تنوین کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سنیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، ان میں اظہار، اخفا، یہ 2 قاعدے ہم آج پڑھیں گے اور ان کو ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد 2 قاعدے ادغام اور اقلاب، یہ ہم اگلی تختی میں پڑھیں گے، اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ اظہار کے کیا معنی ہے۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا، اور اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، واضح کرنا، اسی طرح اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ آج ہم 2 پڑھیں گے، اظہار اور اخفا۔ اس کے بعد باقی 2 ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ حروف ہلکی کیا ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں جنہیں حروف ہلکی کہتے ہیں، جو کہ حلق سے نکلتے ہیں۔ ہمارے حلق سے جو نکلتے ہیں وہ 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ حروف جو ہیں یہ ہمارے حلق سے نکلتے ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، ان میں سے کوئی بھی آ جائے اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم وہاں اظہار کریں گے۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے یہاں، یعنی اس جگہ پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس جگہ پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح اخفا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، وہاں اخفا ہوگا۔ اخفا کے حروف بتائے گئے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف اور کاف۔ یہ حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم وہاں پر غنہ کریں گے، وہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ تو تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے میم، نون، زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من اجا، لام 2 زیر لن، من اجلن۔ یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا، یہاں اظہار ہے، کیونکہ حروف نون ساکن ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد بتایا گیا تھا کہ حروف ہلکی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں اظہار ہوگا۔ اسی طرح حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، یہاں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ آگے میم، نون، زیر من، ہا، الف زبر ہا، من ہا، دال 2 زیر دن، من ہا دن۔ یہاں پر بھی اظہار ہو رہا ہے کیونکہ حروف ہلکی میں سے یہاں پر ہا آ رہا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ حروف ہلکی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، وہاں پر اظہار ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر بھی حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے، یہاں بھی حروف ہلکی میں سے حا آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اس پوری لائن میں، بلکہ اظہار ہوگا۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، واضح کر کے پڑھنا، غنہ نہ کرنا۔ غنہ ہوتا ہے چھپانا، آواز کو چھپانا، ناک میں لے جا کر آواز کو چھپانا، یہ غنہ ہوتا ہے۔ یہ اخفا، جب اخفا کا قاعدہ لگتا ہے اس وقت اسے کیا جاتا ہے، ورنہ نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے یہاں پر پوری لائن میں اظہار ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس پوری لائن میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ واضح کر کے حرف کو پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم، نون، زیر من، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف 2 زیر قن، من علق، میم، نون، زیر من،
حا زبر حا من حا کاف یا زیر کی من حکی میم دو زیر من حکیم. یہاں پر ہم غنہ تو نہیں کریں گے، اظہار کا قاعدہ ہے اس وجہ سے، لیکن یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح آگے ہے، یہاں بھی حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد لفظ خا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. یہاں پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں آیا. ہم نے کہاں پر دیکھنا ہے، نوٹ کہاں کرنا ہے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد. یہاں پر تنوین والا تو کوئی حرف نہیں آیا ہے، لیکن نون ساکن تو آیا ہے. نون ساکن ہے، یہ دیکھیں نون ساکن. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا. اگر حروف حلقی میں سے نہ کہ بلکہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. جس طرح یہاں پر حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے تو یہاں پر تا آیا تو ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. اس طرح آگے سا آیا ہوا، یہ بھی یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، یہاں پر اخفا کا، یہاں اظہار کا، یہاں بھی اظہار کا. اس پوری لائن میں اظہار کا قاعدہ لگے، اور یہاں پر بھی ان دو حرفوں میں اظہار کا قاعدہ لگا، یہاں اخفا کا، یہاں بھی اخفا کا. کیونکہ حروف اخفا میں سے، حروف اخفا کتنے ہیں 15، ان میں سے کوئی بھی حرف ایک آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، وہاں ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اس پوری لائن کو ہم نے ایکسپلین کر لیا. اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. میم نون زیر من غین زبر غا من غا فا واو پیش فو من غفو را دو زیر رن من غفورن. یہاں پر را کے نیچے دو زیر ہیں تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے جب دو زیر کی تنوین آ جائے یا کھڑی زیر آ جائے یا ایک زیر آ جائے تو وہاں ہم را کو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر غین جو حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا. آگے میم نون زیر من خا واو زبر خو من خو فا دو زیر فن من خوفن. یہاں پر واو لین ہو رہا ہے، یا واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے، اور جو حروف لین ہوتے ہیں وہ دو ہیں، واو لین اور یا لین. حروف لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھے جاتے ہیں، نہ ان کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے نہ انہیں کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، بالکل نارمل طریقے سے درمیانی حالت میں پڑھنا ہوتا ہے. یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں پر حروف لین کی ادائیگی کا ہم خاص خیال رکھیں گے. من خوفن فا زبر فا میم نون زبر من فمن فا زبر فا میم نون زبر من فمن تا زبر تا با زیر بی تبی عین زبر ع تبع فمن تبع. یہ دیکھیں میں نے آپ کو پیچھے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ 3 لفظ یا 3 لفظ سے زائد کا ہوتا ہے، جو 3 لفظ سے کم ہو وہ کلمہ نہیں ہوتا. اس طرح اس کلمے کو ہم الگ ہجے کر کے پڑھتے ہیں، آگے والے کلمے کو الگ ہجے کر کے پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر تین حرف ہیں تو یہ ایک کلمہ بنا، اس وجہ سے ہم اس کلمے کے الگ سے ہجے کریں گے، اس کے الگ سے کریں گے. اگر 3 کی جگہ پہ 4 ہوتے، 5 ہوتے، 6 ہوتے پھر بھی ہم اس کے الگ ہجے کرتے، اس کے الگ کرتے. اگر 3 سے کم ہوتے پھر ہم اس کو ملا کر پڑھتے. یہ دیکھیں جس طرح من اجلن پڑھا، اس کو میم نون زیر من کر کے پھر حمزہ زبر جب پڑھا حمزہ زبر آ من آ پیچھے سے ملایا، لیکن یہاں پر پیچھے سے نہیں ملایا. فمن کے ہجے الگ سے کیے، تابعہ کے ہجے الگ سے کیا. اسی طرح یہاں بھی ہم اس پر اخفا کا قاعدہ لگائیں گے، یہاں غنہ کریں گے فمن تبع. آگے میم نون زیر من سا زبر سا من سا. دیکھیں یہاں پر 3 نہیں ہیں بلکہ 2 ہیں، اس وجہ سے ہم کیا کریں گے پیچھے سے اس کو ملاتے رہیں گے. میم زبر ما من سما را زبر را من ثمرا تا 2 زیر 3 من ثمرات. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ الکریم اگلی ویڈیو میں ہم آگے پڑھیں گے.
مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔